السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار سورۃ النحل کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قد، قاف، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور دال جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور جس پر جزم آنے سے قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم ابھی قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ مکر الذین میں را کو گول پڑھیں گے۔ را کو گول پڑھنے کے تعلق سے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ حرف را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں اس کو گول ہی پڑھتے ہیں، اگر کسرہ آئے تو اس صورت میں باریک۔ الذین میں ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ باریک اس کو پڑھیں گے۔ من قبلہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا کے تعلق سے بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے مخفی رکھنا۔ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ مخفی رہتی ہے آواز، اور ایک الف کے برابر غنہ کی بھی آواز ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ اخفا ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے اور نہ ہی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوتا ہے۔ آگے قبلہم میں قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور با ساکن جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے فَأَتَى اللَّهُ، اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھا جائے گا۔ اس کے لیے قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنے سے اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو حرف ہے تا، اس پر زبر آیا ہے تو اس وجہ سے اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھ دیا ہم نے۔ بنیانہم من القواعد، دو میم
کا ادغام ہو گیا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا۔ تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ من القواعدی میں قاف کو گول پڑھیں گے چونکہ یہ حروف ہے پر میں سے ایک حرف ہے۔ فخر را، خوا اور را دونوں حروف گول پڑھے جائیں گے۔ خوا اس لیے گول پڑھا جائے گا کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے کہ اس پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں را پر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ علیہم السقف، قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، چنانچہ اس کو ہم یہاں چونکہ یہ جزم کی حالت میں ہے، یعنی اس پر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ من فوقہم، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، اخفا یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون کی آواز کی ادائیگی کرنا۔ یہاں پہ نون کی جو آواز ہے وہ مکمل ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ کہیں نہ کہیں یہ اس کی آواز مخفی رہے گی۔ فوقہم، قاف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ وَأَتَاهُمْ، تا جو باریک حرف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ عذاب میں ذال کو بالکل ہی نرم اور باریک آواز سے اس کو ادا کریں گے۔ من حیث، نون ساکن کا یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ اظہار ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا اور غنہ کی کوئی آواز نہیں ہوگی۔ حیث، سا کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، نرم آواز کے ساتھ۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، نرم اور سخت کیا ہوتا ہے۔ سا کی آواز میں کسی قسم کی سختی نہیں ہوتی، وہی سین ہے، یہاں دیکھیں آپ اسکرین پر، علیہم السقف، یہ جو آواز ہے سین کی ہے، اور سا کی آواز بالکل ہی نرم، تو اس کو ہم نرم پڑھیں گے۔ آگے لا یشعرون، را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے آخری متحرک حرف کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے اگر حرف مد ہوتا ہے تو اس کو مزید کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حرف مد ہے، واو ہے، تو یہ تو عموماً ویسے ایک الف کے برابر ہی کھینچتے ہیں، لیکن آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے تحت ساکن کرنے کی وجہ سے اس حرف مد کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر مد عارض جس کو ہم ٹیمپرری مد کہتے ہیں اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔